الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر سامعین کرام، علماء عظام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ علیہ السلام اور میرے گلشن حمد و نعت انٹرنیشنل کے پارٹیسپینٹس، میں آپ حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خصوصاً مولانا حافظ عدنان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دوسری مرتبہ موقع فراہم کیا کہ میں گلشن حمد و نعت انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آپ کی سماعتوں سے ٹکرا سکوں، اور میرے حوالے میرے ذمے جو انہوں نے مضمون لگایا وہ مختلف تھا۔ مختلف اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ دفاع صحابہ کی تو بات چلتی ہے، یہ موضوع تو چلتا رہتا ہے، عظمت صحابہ کا موضوع بھی چلتا رہتا ہے، شان صحابہ کا موضوع بھی چلتا رہتا ہے، احترام صحابہ کا موضوع بھی چلتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے اس مرتبہ جو میرے ذمے موضوع لگایا تو وہ موضوع تھا صحابہ کے کارنامے۔ تو گرامی قدر سامعین، اگر غور سے بنظر عمیق اس کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت میں جتنے موضوع میں نے بیان کیے یہ بھی انہی موضوعات کا پرتو ہے، انہی موضوعات کا حصہ ہے۔ بلکہ حقیقت جانیے کہ دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، پیغمبر کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کے غزوات کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کے دین کے لیے مساعی کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کے امتحانوں کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کی تکلیفوں کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کی ہجرت کی بات کریں، پیغمبر علیہ السلام کے غزوات کی بات کریں، آپ کی سیرت کی بات کریں، تو ہر موقع پر جس موضوع پر بھی آپ بات کریں گے بات صحابہ پر آ کر ہی ختم ہوگی، کیونکہ صحابہ دین کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے تو صحابہ بنیاد ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہر طرح سے شریک رہے، ہر دکھ درد میں شریک رہے، ہر تنگی اور آسانی میں شریک رہے، رات دن آپ کے ساتھ تھے، اور اس طرح ساتھ تھے جس طرح سایہ ہوتا ہے، اور اس قدر شدید آپ سے محبت کرتے تھے کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو اگر بیت رضوان میں لے چلوں تو آپ حیران ہوں گے کہ جب کفار کا، مشرکین کا وفد آیا تھا تو انہوں نے واپس جا کر جو رپورٹ پیش کی تھی مشرکین مکہ کو وہ یہ تھی
کہ محمد علیہ السلام کو تم لوگ شکست نہیں دے سکتے، ان کو ہرا نہیں سکتے، ان کو کبھی کسی موقع پر ناکام بنا نہیں سکتے، ان کے حوصلوں کو ڈھا نہیں سکتے۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا کہ ہم نے ایسا عمل دیکھا ہے کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، ببول کے درخت کے نیچے صحابہ اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا اور صحابہ اکرام کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک تھا اور محبت کا برتاؤ تھا کہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے ہم وقت ہر طرح سے تیار رہتے تھے۔ تو جب مشرکین مکہ کے سفیر واپس گئے تو جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ تم ان کو ہرا نہیں سکتے، ان کے حوصلوں کو ڈھا نہیں سکتے، ان کو کسی موقع پر کبھی بھی ناکام بنا نہیں سکتے۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا یہ گیا کہ ہم نے دیکھا کہ محمد علیہ السلام کے ساتھی اتنے وفادار ہیں، اتنے وفادار ہیں کہ وہ آپ کے ایک اشارہ ابرو پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں۔ آپ کا لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب بال کٹواتے ہیں، جب زلف تراشتے ہیں تو آپ کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے پاس محفوظ بنا لیتے ہیں۔ ارے جو جماعت اپنے پیغمبر سے اس قدر شدید محبت کرتی ہو، اتنی تابعدار جماعت ہو، اتنی وفادار جماعت ہو، ان کو کائنات کی کوئی چیز بھی شکست نہیں دے سکتی۔